آج سے 5 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو میں نہیں بھول سکتا، اور وہ واقعہ ہمیشہ میرے دماغ میں تازہ رہے گا۔ میں ایک ویران جگہ سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان ایک عورت کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ یہ تعداد میں 15 لوگ تھے، جن کا ایک لیڈر بھی تھا۔ لیڈر کے کہنے پر وہ سب عورت کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ عورت بیچاری چیخ رہی تھی۔ یہ واقعہ ملتان کا ہے۔ ملتان کے موچی نے ایک قصاب سے بقرہ عید کے موقع پر 50 قربانی کے جانوروں کا چمڑا خریدا اور قصاب سے وعدہ کیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر تجھے ان چمڑوں کی قیمت ادا کر دوں گا۔ قصاب کو ان چمڑوں سے کافی منافع حاصل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے بہتر سمجھا کہ کم قیمت نقد بیچنے سے بہتر ہے کہ 1 مہینہ انتظار ہی کر لیا جائے، کم از کم منافع تو ہوگا۔ 1 مہینے بعد قصاب موچی کے پاس گیا اور پیسوں کا مطالبہ کیا تو موچی نے کہا کہ آپ نے مجھے جو چمڑا دیا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ میں ان چمڑوں سے جوتے تیار کروں گا، تبھی تمہارے پیسے واپس کر پاؤں گا۔ میں آج ہی سے جوتے بنانے کا کام شروع کرتا ہوں۔ آپ مجھ پر مہربانی کریں اور مزید 1 مہینے کا وقت دے دیں۔ قصاب نے کہا کہ آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ میں اتنا مالدار شخص نہیں ہوں اور بال بچے دار بھی ہوں۔ موچی نے کہا کہ میں آج سے ہی جوتے بنانے کا کام شروع کرتا ہوں، بس 1 مہینے بعد پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ 1 مہینے بعد قصاب دوبارہ موچی کے پاس آیا، مگر موچی گھر پر موجود نہیں تھا۔ موچی نے قصاب کی شرافت کا فائدہ اٹھایا اور یوں ہیلے بہانے کر کے پورا 1 سال گزر گیا، مگر اس نے پیسے واپس نہ کیے۔ قصاب کو جب یقین ہو گیا کہ موچی پیسے واپس کرنے والا نہیں، تب وہ گاؤں کے رئیس کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ رئیس قصاب کے ساتھ موچی کے پاس گیا اور اسے نصیحت کی کہ وعدے کی پابندی کرو اور قصاب کے پیسے واپس کرو۔ تو اس چلاک موچی نے رئیس کو بھی اپنی باتوں میں بہلا لیا۔ قصاب اب سمجھ چکا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، اسے اپنی رقم ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک دن بیچارہ قصاب گلی میں بیٹھا رو رہا تھا تو ایک بوڑھے آدمی نے رونے کی وجہ پوچھی۔ قصاب نے اسے موچی والی کہانی بتائی۔ بوڑھے آدمی نے اسے مشورہ دیا کہ ساتھ والے گاؤں چلے جاؤ، وہاں ایک درزی ہے جو کہ مسجد کا امام بھی ہے، وہ تمہارا کام ضرور کر دے گا۔ قصاب ساتھ والے گاؤں گیا اور درزی سے ملاقات کی اور اسے اپنی پریشانی بتائی۔ درزی نے کہا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد میں تمہارے ساتھ موچی کے پاس جاؤں گا، امید ہے وہ تمہاری رقم تجھے پوری ادا کر دے گا۔ قصاب نے دل میں شک کیا اور سوچا کہ چلاک موچی نے گاؤں کے رئیس کا لحاظ بھی نہیں کیا تو یہ معمولی درزی کیا چیز ہے، یہ درزی میرے پیسے مجھے کیسے دلائے گا۔ خیر، مغرب کی نماز اس نے درزی کے پیچھے ادا کی اور اس کے بعد وہ دونوں موچی کے گھر روانہ ہوئے۔ درزی نے موچی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر آیا۔ درزی نے کہا کہ میں اس قصاب کے ساتھ آیا ہوں، تم اس کے پیسے واپس کر دو۔ یہ سنتے ہی موچی واپس گھر کی طرف مڑا اور 5 منٹ کے اندر اندر ہی 50 جانوروں کے چمڑوں کی قیمت لے آیا۔ قصاب کبھی موچی کی طرف دیکھتا تو کبھی درزی کی طرف، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ موچی نے اتنی جلدی رقم کیسے واپس کر دی۔ خیر، اس نے درزی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر قصاب کو ساری رات نیند نہ آ سکی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر درزی میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ موچی نے فوراً رقم واپس کر دی۔ صبح ہوئی تو وہ درزی کی طرف روانہ ہوا اور کہنے لگا، آپ ناراض مت ہونا، مجھے ایک بات سمجھ نہ آ سکی، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ شکل سے شریف آدمی لگتے ہیں، کوئی بدماش یا ڈاکو بھی نہیں، مگر موچی نے آپ کو دیکھتے ہی رقم کیسے واپس کر دی؟ درزی نے کہا کہ میں پیشے کے لحاظ سے درزی ہوں، مگر میں ایک مسجد کا امام بھی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو میں نہیں بھول سکتا، اور وہ واقعہ ہمیشہ میرے دماغ میں تازہ رہے گا۔ میں ایک ویران جگہ سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان ایک عورت کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ یہ تعداد میں 15 لوگ تھے، جن کا ایک لیڈر بھی تھا۔ لیڈر کے کہنے پر وہ سب عورت کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔
عورت بیچاری چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر وہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کی طرف بھاگا اور اس عورت کو بدمعاش لوگوں سے آزاد کرانا چاہا تو ایک نوجوان نے میرے سر پر ڈنڈا مارا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگوں نے مجھ پر ڈنڈوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ عورت کو اٹھا کر جنگل کی طرف لے گئے، کیونکہ جنگل کے درمیان ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا۔ میں زخمی حالت میں مسجد کی طرف بھاگا۔ میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے عورت کی عزت بچانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر میں اکیلا تھا اور وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ میں ان سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی میں اندر ہی اندر سے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے زخمی دیکھ کر مسجد میں موجود نمازیوں نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ میں نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا تو وہ بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہوئے، مگر انہوں نے بے چارے نمازیوں پر بھی بہت تشدد کیا اور انہیں زخمی کر دیا۔ جب نمازی خالی ہاتھ واپس آئے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب میں کیا کروں۔ میں بھاگتا ہوا حاکم وقت کے پاس گیا تو اس کے ملازموں نے مجھے اندر جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ حاکم ہر کسی سے نہیں ملتا، بلکہ ملک کے کچھ خاص لوگوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ میں مایوس ہو کر واپس آیا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر بے وقت اذان شروع کر دی۔ دن کو طلوع ہوئے 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اذان سن کر سارے گاؤں والے حیران ہوئے۔ امام مسجد کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور حاکم کی طرف بھاگا اور میری شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک پاگل شخص نشے کی حالت میں مسجد میں اذان دے رہا ہے۔ حاکم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس گستاخ پاگل شخص کو پکڑ کر لے آؤ۔ سپاہی مجھے پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے تو اس نے غصے سے کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ نشے کی حالت میں مسجد کے مینار پر چڑھ کر بے وقت اذان شروع کر دی؟ میں نے حاکم سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نشے میں نہیں تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں ہی تھا، اور جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا تو مجھے خدا ہی دے گا، مگر ایک بے کس عورت بھی قیامت کے روز تمہاری شکایت ضرور کرے گی کہ حاکم نے باولے کتوں کو کیوں نہ مارا جو آتی جاتی عورتوں کو کاٹتے ہیں اور ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ حاکم نے جب یہ سنا تو مجھ سے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں نے کہا، کچھ اوباش نوجوان نے پاس کے جنگل میں پناہ لے رکھی ہے جو کئی سال سے گاؤں کی عورتوں کی عزت پامال کر رہے ہیں۔ حاکم نے جب یہ بات سنی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے سپاہی جنگل کی طرف بھیجے۔ سپاہیوں اور ان ڈاکوؤں میں لڑائی ہوئی، 2 نوجوان مارے گئے۔ باقیوں کو سپاہی پکڑ کر حاکم کے پاس لے آئے۔ حاکم نے ان سب کو پورے شہر کے سامنے سولی پر لٹکا دیا تاکہ باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد حاکم نے میرا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اگر اس شخص نے مجھے کسی کے بھی ظلم یا زیادتی کی خبر دی تو اس کو بھی میں اس چوک پر لٹکا دوں گا۔ اس دن کے بعد لوگ مجھ سے بہت محتاط ہو چکے ہیں۔ جب اس موچی نے مجھے دیکھا تو اسے بھی شہر کی چوک یاد آ گئی، اس لیے اس نے فوراً پیسے واپس کر دیے۔